والد صاحب عمرے پر آئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ابو عمر فضل حق رحمت اللہ علیہ حرم میں درس دیا کرتے تھے، میں نے لا کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کے سامنے بٹھا دیا۔ ابا جان کی عمر اس وقت کوئی 73 سال کے قریب تھی۔ ابو عمر رحمت اللہ علیہ مجھے جانتے تھے، تو مجھے میرے والد صاحب کو ایک دن کہنے لگے، بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ حرم میں حلقہ لگا ہوا شیخ کا درس ہو رہا۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا 16 سال میری عمر ہے۔ سارا مجمع دیکھنے لگا، بابا چیٹی داڑھی علم حرم جی جھوٹ مارن ڈے۔ ابو عمر رحمت اللہ علیہ بھی پریشان ہو گئے، کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا شیخ کافر تھا، 16 سال پہلے مسلمان ہوا ہوں، ایمان کی عمر میری 16 سال ہی ہے، باقی عمر میری کفر پہ گزری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، نہ علی ہمارا رب، نہ نوش و پاک ہمارا رب، نہ پیر و فقیر ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ قوم ناراض ہوتی ہے ہو جائے، قبیلہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی جلاتا ہے جلا دے، کوئی گولی مارتا ہے مار دے، یہ ڈٹ جانے والے قرآن ان کے لیے اعلان کر رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کا دن ہوگا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو رب کی توحید کو سمجھنے کے بعد ڈٹ جائیں، پھر کسی کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل مسئلے بدلنے کے لیے کافی نہ ہو۔ اب تو ہماری یہی حالت ہے۔ کل کے درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے خود نہ کھائیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا لینا بھی ناجائز ہے، آپ لے لو گے دینے والا سمجھے گا بھی ساڈی پارٹی دا بندہ ہے، قبول تو کر لی۔ اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ میرے نزدیک وہ لوٹ جائے، کم از کم آپ کے ذریعے توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے۔ اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے، بات کو آگے چلاتا ہوں۔ کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسیج بھیجا، امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا، 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی، نماز پڑھی، مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی، اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا۔ اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو۔ تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی، میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا، میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا ہوں۔ جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی نظر اللہ نیاز حسین، تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا، کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے، 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے، اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے، بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے، یہ مجرم، یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے کہا تھا علی جنازہ، میں نے کہا تھا باپا کے نام کا، اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں۔ آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں، وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک، آپ کا کزن مشرک، آپ کا رومیٹ مشرک، آپ کا دوست مشرک، آپ کا ساتھی مشرک، قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی، 40 سال کا پڑوس، 30 سال کی کاروباری شراکت رہی، اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا، صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے؟ یہ اہل ایمان ہے جن کا ذکر مالک فرما رہا، جو ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، اللہ کو رب کہنے کے بعد پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، یہی اہل جنت ہے، یہی اہل جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ انہیں صلہ مل رہا ہے جو دنیا میں کر کے گئے۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، اس 60-70 سالہ زندگی میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری قلم، ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہیں؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے،
ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا، اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی، کتنی لوگوں کو زبان سے، قلم سے، آواز لگا کر، لکھ کر، تحریر کی صورت میں نے ان تک پیغام پہنچایا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا، یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا۔ کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ اگر بٹھایا اور وہ راہ ہدایت کا راہی بن گیا تو سمجھ لو ایک پوری زندگی اللہ نے آپ کو تحفے میں اور عطا کر دی، اور اگر یہ نہیں تو یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آج شرک کی کیفیت کیا ہے؟ جھوٹے پیر، من گھڑت بابے، میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک، ایک ایک مجلس میں لاکھوں افراد تک کفر اور شرک کو کیسے پھیلا رہے ہیں، اور اس کے مد مقابل ہماری نیندوں کی حالت کیا ہے۔ آئیے یہ ایک منظر میں آپ کو بھی دکھاتا چلوں، سناتا چلوں۔ پاکستان کے ایک پیر صاحب ہیں سائیں موج علی اویسی کتوں والی سرکار، یہ جتھے جاندہ ہے کتورے نال ہی ہوندے نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے اس کے ثواب میں سے کتنا کم ہوتا ہے جی؟ خیرات کتنا ہوتا ہے؟ اور پہاڑ کے ذریعہ، اور اس کے ساتھ ایک کتا نہیں کو 15-20 کتے ہیں، یہ جہاں جاتا ہے کتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اے ٹی وی چینل ہے پاکستان کا، اس چینل پہ یہ بیٹھا ہوا، اور کفر کیسے بکتا ہے، کہتا ہے یہ جو دل ہے نا ایک کوٹھا رب دا ہے، دل رب کا کوٹھا ہے، اللہ نے انسان پیدا کیا، پھر اللہ خود انسانوں کے اندر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کتنے ہیں؟ کروڑوں ہیں جی، اربوں ہیں۔ رب کتنے ہوئے؟ ہر بندے کے اندر ایک رب ہوا نا، تو رب کتنے ہوئے؟ یہ بھئی بارڈر پار والا عقیدہ ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر۔ 14 اگست والو عقیدے نہیں بدلے، سرحدیں بدلی ہیں، عقیدے وہی چلے آ رہے ہیں، ہر کنکر میں شنکر۔ وہ کہتا ہے کوٹھا رب دا ہے، رب نے انسان کو پیدا کیا پھر خود ہی اس کے اندر آ گیا۔ پھر کتوں کا یہ پیر میرے سچے رب پر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وَالْعَرْشِ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، کہتا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ وہ ٹی وی اینکر کہتی ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی سنی نہیں، کہا اب جا کے کھول کے دیکھ لینا، اب جا کے دیکھ لینا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو جناب آپ کی ملاقات کراتی ہوں سائیں موج علی اویسی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی حال ہے تاڑا؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کرم شکر فضل رحمت سچے رب دی۔ اچھا جی، یہ سارے کتے بڑے آرام سے سو گئے؟ یہ سو جاتے ہیں ایسی؟ ہاں جی سو جاتے ہیں، جب جدھر بھی سلام سو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے انہیں کیسے سلایا؟ کہنا مانتے ہیں نا۔ اچھا، تو آپ نے، میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے انہیں کہا ہو کہ سو جاؤ۔ ادھر لے کے آیا ہوں نا اسٹوڈیو میں، تو ان کو بولا ادھر بیٹھ جاؤ، جدھر میں بیٹھتا ہوں ادھر ہی یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہ آپ کھڑے ہو تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں۔ چلو چلو۔ اچھا اچھا، بٹھا دے پھر انہیں۔ کان ٹوٹے، ادھر آ جاؤ بیٹا، بیٹا بیٹا ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اور یہ کون ہے؟ چھوٹو کنپورا۔ اس کا کیا نام ہے؟ کنپورا۔ کنپورا۔ اس کے باپ کے کان ٹوٹے ہیں نا، ایک کان ٹوٹا ہوا ہے، اچھا، اور اس کے کان پورے ہیں۔ اچھا، یہ کنپورا، اس کا نام کنپورا رکھا ہوا ہے۔ اچھا 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 اچھا، زبردست۔ یہ نہیں مانتا آپ کی بات؟ نہیں مانتا ہے، پیار سے کھڑا ہے۔ اچھا، تو اسے کیسے کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ؟ بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ نیچے، بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ اچھا، یہ کتوں کے ساتھ آپ کا کوئی خاص پیار ہے؟ ہاں جی۔ یہ مطلب کوئی خاص نسل کے نہیں ہیں جو پھر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، عام ہی ہے۔ اچھا، تو یہ بیٹھ گیا ہے۔ بیٹھ گیا، ہاں، لیکن وہ کوئی ذرا دھیان سے بیٹھا ہے، باقیوں کی طرح نہیں ہے کہ سو گیا۔ ہاں۔ اب آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے جوتا نہیں پہننا؟ ہاں جی، ارادہ کیا تو ہے۔ گرمی، جو لوگ گھنگرو باندھتے ہیں نا، جوتا نہیں پہنتا۔ یہ جو پہلوان ہوتا ہے اکھاڑے میں پہلوانی کے لیے نکلتا ہے نا، تو جوتے اتار دیتا ہے، کپڑے اتار دیتا ہے، اس کا صرف لاگٹ ہوتا ہے، ادھر لنگوٹ ہوتا ہے، لنگوٹ ہوتا ہے، وہ بھی کپڑے اتار دیتا ہے۔ جب کتا لڑانا ہوتا ہے نا بیڑی میں، میدان میں، اس کا بھی پٹا اتار لیتے ہیں۔ اب یہ میدان میں اتر گیا، اس کا پٹا اتار دو۔
हैं, जब घुंघरू बांधती है ना कंजरी, कंजरी घुंघरू बांधती है, मैदान में निकलती है, वो भी जूते उतार देती है। सही। उसके घुंघरू बांधने में और इन घुंघरुओं के बांधने में क्या फर्क है? ये हकीकी इश्क में है। जो वो तो पेट के लिए बांधती है, वो अपने पेट के लिए, अपने नफ्स के लिए बांधती है, अपनी ख्वाहिशात के लिए बांधती है। नफ्सियाती ख्वाहिशात, जेड़ी दुनियादारी की ख्वाहिशातें हैं, उनके लिए बांधती है। आपने किस ख्वाहिश में बांधा है? मैं अपने मोहब्बत, अपने मुर्शिद की मोहब्बत की ख्वाहिश के लिए। हर किसी की एक ख्वाहिश होती है। अच्छा, अब आपकी मोहब्बत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, यानी एक मुर्शिद की मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। ये दो फर्क चीजें हैं? ये दोनों एक ही चीज है? एक कोठा रब दा है, एक कोठा किदा है? रब दा कोठा है। ये इंसान दा पुतला बनया, रब खुद ही इस दे विच। अच्छा। वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, अल्लाह दा कुरान फरमा रहा है भाई इंसान दा, मोमन दा दिल रब दा अर्श है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा ये कहीं। अब सुन लिया है ना, इस तरह से नहीं पढ़ा। अब सुन लिया है ना, ते देख भी लेना, कुरान की आयत है। वल अर्श कलूबुल मोमिनीन, भाई मोमना दे कल्ब जड़े ने ओ अल्लाह दा अर्श है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور یہ قرآن کے 30 پاروں میں موجود جو امام غائب اٹھا کے بھاگا ہوا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے نازل کیا اس میں موجود، یہ چینل کے ذریعے بیٹھا ہوا کفر پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جا کے دیکھ لو کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے. حالانکہ یہ عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، شیعوں کے باطل گمراہ عقیدوں میں موجود ہے.